لبنان، اسرائیل اور امریکہ کے نمائندوں نے واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کے 5ویں دور کے بعد سہ افریقی فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ان مذاکرات میں امریکی تجویز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے تحت اسرائیلی افواج اپنے زیر قبضہ بعض علاقوں کا کنٹرول لبنانی فوج کے سپرد کریں گی۔ مذاکرات کے آغاز پر لبنانی وفد کا بنیادی مطالبہ تھا کہ اسرائیلی افواج لبنانی سرزمین سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائیں۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ کسی بھی قسم کا انخلا حزب اللہ کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے سے مشروط ہونا چاہیے۔ اسرائیل نے یہ ضمانت بھی مانگی ہے کہ حزب اللہ سرحدی علاقوں میں اپنی عسکری موجودگی دوبارہ قائم نہیں کرے گا۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فریم ورک معاہدے کو آمنی کی جانب پہلا قدم قرار دیا۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ پہلا قدم ہی بعض اوقات سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ لبنان، اسرائیل اور امریکہ کے نمائندوں نے واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کے 5ویں دور کے بعد سہ افریقی فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ان مذاکرات میں امریکی تجویز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے تحت اسرائیلی افواج اپنے زیر قبضہ بعض علاقوں کا کنٹرول لبنانی فوج کے سپرد کریں گی۔ مذاکرات کے آغاز پر لبنانی وفد کا بنیادی مطالبہ تھا کہ اسرائیلی افواج لبنانی سرزمین سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائیں۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ کسی بھی قسم کا انخلا حزب اللہ کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے سے مشروط ہونا چاہیے۔ اسرائیل نے یہ ضمانت بھی مانگی ہے کہ حزب اللہ سرحدی علاقوں میں اپنی عسکری موجودگی دوبارہ قائم نہیں کرے گا۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فریم ورک معاہدے کو آمنی کی جانب پہلا قدم قرار دیا۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ پہلا قدم ہی بعض اوقات سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔